السلام علیکم عاقل بھائی، کیسے ہیں؟ خیریت تھی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میں وبرکاتہ۔ جمیل بات کر رہا ہوں جدہ سے۔ جمیل جدہ میرا سے۔ سوال یہ ہے کہ میں نے ایک کسی سے حدیث سنی ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی ایک صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا کہ میں تو ایمان لے آیا ہوں لیکن میرے والد نہیں لے کے آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا باپ اور میرا باپ جہنمی ہے۔ میں بس اس کے متعلق آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا یہ حدیث واقعی صحیح ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق کیا حکم ہے دین میں؟ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اپنے والدین کے متعلق؟ کیا وہ جنتی ہیں یا ایمان تو نہیں لائے، وہ تو سب کو پتہ ہے، تو کیا اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے ان کے والدین کو، یا کچھ دوسرا معاملہ ہے؟ ذرا اس کی وضاحت چاہیے مجھے۔ اوکے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ وائس میسیج کے ذریعے ہمیں سوال کر دیجئے اگر آپ اپنے سوال کا حل سعودی عرب کے علماء اور مشائخ سے جاننا چاہ رہے ہوں۔ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ سمپل ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اپنے وائس میسیج واٹس ایپ پر ہمیں بھیج دیجئے۔ بھائی یہ جاننا چاہ رہے ہیں وہ حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 203، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس ہی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور وہ اپنے والد کے بارے میں پوچھتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا کہ ابو کا فی النار، کہ تمہارا باپ تو جہنم میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خبر کو سننے کے بعد وہ شخص پریشان ہو گیا، اس کے چہرے کی رونق ختم ہو گئی۔ تو آپ نے علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کی حالت کو دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہاں تمہارا باپ ہے وہیں میرا بھی باپ ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ اب یہ حدیث صحت کے اعتبار سے اس میں کوئی خلل نہیں ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور اس کو محدثین کے یہ دیکھیں یہاں پر عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ این ابی قال فی النار فلما قفا دعاه وقال ان ابی و اباک فی النار۔ فیہاں اس حدیث کے بارے میں صحیح مسلم کی روایت ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے بالکل صحیح روایت ہے۔ آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ والدین کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں کیا حکم ہے، تو یہی سوال پوچھا جا رہا ہے مفتی مملکت سعودی عرب شیخ عبدالعزیز بن باز سے، وہ سماعت فرما لیجئے۔ سمعنا بأن والد ووالدة الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ماتوا وهم على ملة قریش۔ یہی جس طریقے سے آپ نے سوال کیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھی یہی سنا ہے کہ وہ ملت قریش پر ان کی موت آئی ہے، تو ایسی صورت میں وذکر بأن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم استأذن اللہ لیستغفر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کے لیے قبر کی زیارت کے لیے دعا یا اجازت طلب کی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اجازت نہیں ملی، یأذن له فبكى وأبكى من حوله، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رونا شروع کر دیا، آپ غمزدہ ہو گئے اور جو آپ کے ساتھ تھے وہ بھی غمزدہ ہوئے۔ في ضوء هذا السؤال تو اس صورت یہ جو سوال ہم پیش کر رہے ہیں اس پر ہمیں رہنمائی فرما دیجئے، روشنی ڈال دیجئے۔ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم استأذن أن يستغفر لعمه أبي طالب فلم يأذن له واستغفر ابی طالب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ان کے بارے میں مغفرت کی اجازت چاہی تو اس پر بھی اجازت نہیں دی گئی، والدہ کے لیے بھی اجازت طلب کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کو بھی اجازت نہیں دی گئی۔ وقال المسؤول عن رجل مات في الجاهلية قال إنه في النار، ایک شخص جو کہ جاہلیت پر جس کے والد کی موت ہوئی تھی، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پوچھنے آیا اپنے باپ کے بارے میں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہ فی النار، تو وہ جہنم میں ہے۔ فلما رأى ما في وجه الرجل قال إن أبي وأباك في النار، تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کے چہرے کو متغیر دیکھا، افسردہ دیکھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا اور تمہارا باپ دونوں فی النار، جہاں دونوں جہنم میں ہیں۔ وهذا محمول عند أهل العلم على أنه بلغته الدعوة
یہاں اہل علم نے اس حدیث سے اس بات کا استدلال لیا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے، بلکہ وحی کے ذریعے اللہ کی طرف سے اطلاع ملتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ وہ جہنم میں ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ دعوت ان تک پہنچی تھی، اور دعوت ابراہیم ان تک پہنچنے کے باوجود انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ دعوت ابراہیم تو جنہوں نے جن شخصیات پر جاہلیت میں یا قریش کے لوگوں پر یا مکہ والوں پر ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی جو دعوت تھی وہ پہنچی، تو اور انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا، تو ان پر حجت قائم ہو گئی۔ فماتوا علی کفر باللہ، تو جب حجت قائم ہو گئی، اس کو اقرار نہیں کیا، تو پھر انہوں نے گویا کہ کفر پر ان کی موت آئی ہے۔ ہم من اہل النار، تو پھر وہ لوگ جو کہ اسلام پر یا اللہ کے پیغام پر ایمان نہ لاتے ہوئے جنہیں موت آتی ہے، وہ اہل النار ہوتے ہیں، وہ کافر ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جن کو دعوت نہیں پہنچی، وہ لوگ جنہیں دراصل پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت نہیں پہنچی، دعوت اور ان کے کانوں تک نہیں پہنچی، وہ ان کا حکم اللہ رب العالمین کے لیے ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے، اللہ تعالیٰ ان سے کیا معاملہ کرتا ہے۔ وہ اہل الفطرہ ہیں، ان لوگوں میں سے ہیں جن کا امتحان اللہ رب العالمین لے گا، امتحان یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان کا امتحان لے گا، اور وہ اگر اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو وہ سرفراز ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں ہوں گے، لیکن اگر وہ کامیاب نہیں ہوئے تو پھر اللہ رب العالمین کا معاملہ ان کے ساتھ دوسرا ہوگا۔ من عصى دخل النار، جس نے جو ناکام ہو گیا وہ جہنم میں رسید کر دیا جائے گا۔ أما من بلغت الدعوة في الحياة دعوة إبراهيم قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم فهذا قد قامت عليه الحجة۔ وہ لوگ جو کہ مکہ مکرمہ کے باشندے تھے، قریش کے ہوں یا دوسرے کسی قبیلے کے رہنے والے ہوں، مکہ مکرمہ میں رہتے ہوں یا کہیں بھی رہتے ہوں، اہل فطرت ہے، انہیں جب دعوت مل چکی ہے، اسلام کی دعوت مل چکی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے پیغام کی، اگر انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا ہے تو وہ اہل النار ہیں، وہ جہنمی ہیں۔ وعلى هذا يحمل ما جرى في حق أمه وأبيه، استأذن يستغل أمه فلم يؤذن له وقال في أبيه إن أبي وأباك في النار، محمول على أنه بلغته الدعوة۔ تو اس بات سے چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کے بارے میں بھی جب دعا کے لیے مغفرت کی دعا طلب کی تو فلم یؤذن لہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اجازت نہیں دی گئی، اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق صحیح مسلم کی، تو یہ بھی آپ کا فرمان ہے کہ میرے والد بھی جہنم میں ہیں جہاں تمہارے والد ہیں۔ تو دونوں کے بارے میں اس بات کا علماء نے یہ حکم لیا ہے کہ دونوں چونکہ والد اور والدہ پر دعوت پہنچ چکی تھی اور انہوں نے دعوت قبول نہیں کری، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے یہ اطلاع دی اپنے والدین کے بارے میں کہ وہ دونوں کے دونوں، کیونکہ وہاں والدہ کے لیے بھی دعائے مغفرت کی اجازت نہیں دی گئی، اور والد کے بارے میں تو فرما دیا کہ جہاں تمہارا باپ ہے وہیں میرا باپ ہے۔ ابو طالب کو تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ ابو طالب کو تو دعوت دے دی گئی تھی، اور ان کے بھتیجے نے اپنی زندگی ہی میں دعوت دی تھی۔ محمد علیہ السلام جو ان کے ابو طالب جو بھتیجے تھے، ہاں بالکل، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے۔ تو ابو طالب کے بارے میں شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ابو طالب کو تو چونکہ ان کے بھتیجے نے دعوت دے دی تھی، اور اس لیے انہوں نے دعوت کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے ان پر حجت قائم ہو گئی۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص نے پوچھا کہ اللہ کے رسول میرے والد کہاں ہیں، این ابی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے وہو فی النار، تو وہ تو جہنم میں ہے۔ تو وہ شخص افسردہ ہو گیا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ افسردہ کیوں ہوتے ہو، اللہ رب العالمین جہاں تمہارا باپ ہے وہاں
میرا باپ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں دین پر چلنے والا بنائے، اور جو قرآن و حدیث سے ثابت مسائل ہیں اللہ رب العالمین ہمیں بغیر تعصب کے اور بغیر کسی شک اور شبہ کے، بغیر کسی افراط و تفریط کے، بغیر کسی پریشانی کے، کیونکہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہیں جو اس پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں ایسا حکم لگانا درست نہیں ہے، جبکہ قرآن کریم میں متعدد واقعات ایسے ملتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا تذکرہ ملتا ہے، اسی طریقے سے نوح علیہ السلام کے بیٹے کا تذکرہ ملتا ہے، اور دیگر انبیاء کے رشتہ داروں کا، لوط علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ ملتا ہے، تو دیگر انبیاء کرام کے رشتہ داروں کا تذکرہ ملتا ہے کہ ان کو ابو جہل تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، تو قرآن کریم میں اس کی مذمت آئی ہے۔ ایسے رشتوں کی وجہ سے کوئی بھی آدمی جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا، بلکہ جنت کا مستحق ہونے کے لیے اس کا ایمان لانا بے حد ضروری ہے، جیسے کہ بلال حبشی، سلمان فارسی نے ایمان لائے اور وہ اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے بشارتوں اور جنتوں کے مستحق ٹھہرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اللہ کی بشارتوں سے، اس کے فضل و کرم سے فیضیاب فرمائے، اور ہمیں اپنی جنتوں میں اپنے پیاروں سے ملائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ پیغام اگر آپ کو اچھا لگتا ہو تو اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور چینل کو جوائن ممبرشپ کے ذریعے پلیز سپورٹ کیجئے۔ اس کے اسکیم، جوائن ممبرشپ اسکیم کو اخذ کر لیجئے، جوائن کر لیجئے، تاکہ آپ ہمیں سپورٹ کر سکیں۔ شکریہ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔